بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دلچسپ واقعہ آپ حضرات کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ حلوے کے متعلق ہے۔ ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی کے متعلق۔ یہ تینوں یعنی مسلمان، یہودی اور عیسائی، یہ تینوں مل کر کہیں سفر پہ جا رہے تھے، اور رمضان کا مہینہ تھا اور مسلمان کا روزہ تھا۔ تو یہ سفر کرتے کرتے سورج غروب ہونے لگا، تو یہ کسی گاؤں میں چلے گئے اور مسجد میں رات گزارنے کا ارادہ کیا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ جب یہ مسجد میں داخل ہو گئے تو مسجد کا ایک پڑوسی نے تینوں کو مسلمان سمجھ کر بہت سارا حلوہ پکا کر ان کے لیے لے آئے، لا کے ان کو دیے، کہا کہ بھئی لو جی افطار کر لو۔ اب جب عیسائی اور یہودی نے جب دیکھا بہت سارا حلوہ ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر اب ہم اس حلوے کو کھائیں گے تو ہمارا مسلمان ساتھی کا تو روزہ تھا، یہ بہت سارا حلوہ کھا جائے گا، لہٰذا کوئی ایسے ترتیب کرتے ہیں کہ اس وقت اس کو حلوے کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں اور صبح مل کے ہم کھائیں گے اور ہمارا مسلمان ساتھی کا ہوگا روزہ اور ہم بڑے مزے سے سارا حلوہ کھائیں گے۔ تو یہ مشورہ کرتے ہوئے مسلمان ساتھی کے پاس چلے گئے۔ مسلمان ساتھی سے کہا اب ہم اس حلوے کو اب نہیں کھائیں گے، ہم صبح کھائیں گے اس کو، اور صبح جو اچھے خواب سنائے گا، جو اچھا سے اچھا خواب سنائے گا وہی حلوے کا مالک ہوگا، وہی سارا حلوہ کھائے گا۔ اور یعنی اس مسلمان کو خوابوں کے الجھن میں الجھا کر سارے حلوے کا مالک بننا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا، مسلمان نے کہا ٹھیک ہے بھائی مجھے منظور ہے، کوئی بات نہیں، صبح کھائیں گے۔ تو یوں ہوا کہ سارے رات کو سو گئے تینوں۔ سحری کا وقت ہوا، اب مسلمان اٹھے، دیکھا اور کوئی نہیں ہے، ساتھی بڑے گہرے نیند میں سو رہے، تو انہوں نے حلوے کے اوپر سے برتن اٹھایا اور سارا حلوہ کھا کر اور روزے کی نیت کر کے سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ عیسائی اور یہودی اٹھے اور ایک جگہ میں بیٹھ کر مسلمان کو خواب سنانے لگے۔ اب یہ خواب بھی خود ساختہ تھا، حقیقت میں کوئی خواب انہوں نے نہیں دیکھا، بالکل حلوے کے لیے خود ساختہ انہوں نے خواب بنا دیا، اپنے طرف سے ایک خواب سنانے لگے۔ یہودی کہنے لگے بھئی میں نے جب رات کو سویا میں نے خواب دیکھا کہ حضرت موسیٰ، میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے کہا کہ آؤ میری امتی میرے ساتھ کوہ طور پہ چلے، تو میں اپنے نبی کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ میں کوہ طور پہ چلا گیا، خوب سیر کر کے آیا۔ تو اس سے بڑا خواب اور کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا حلوے کا مالک میں ہوں اور میں ہی کھاؤں گا۔ عیسائی نے کہا بھئی ذرا صبر کر لے، میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ ابھی آپ نے کیا خواب دیکھا؟ تو عیسائی نے کہا کہ بھئی میں جب سویا میں نے دیکھا میرا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے مجھے کہا کہ میری امتی آؤ میرے ساتھ آسمانوں پہ سیر کے چلے، یعنی آسمانوں پہ سیر کر کے آئے میرے ساتھ۔ تو میں اپنے نبی کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ آسمانوں پہ چلے گئے اور میں نے خوب سیر کر لی۔ کوہ طور تو خیر زمین پہ ہے، میں تو آسمانوں پہ سیر کر کے آیا ہوں، لہٰذا حلوے کا مالک میں ہوں اور میں ہی کھاؤں گا۔ مسلمان نے کہا بھئی میرا بھی سنو، میں نے بھی خواب دیکھا۔ مسلمان نے کہا بھئی دیکھو جب میں سویا، جب سحری کا وقت ہوا تو میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میری امتی اٹھے، سحری کا وقت ہے، سحری کھا کے روزہ رکھ لے، اور کچھ تو نہیں پڑا ہوا، یہی حلوہ ہے، اس کو کھا لے۔ تو میں صبح اٹھا
اور سحری کے لیے اٹھا تو اسی طرح جو ہے اور کچھ نہیں تھے اور میں نے سارا حلوہ کھا لیا، تو اگر میں نہ کھا لیتا تو اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی حکم نہ مان لیتا تو میں کافر ہو جاتا۔ تو عیسائی یہودی نے کہا سچ میں آپ نے کھا لیا؟ ہاں جی میں نے کھا لیا ہے سارا۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں بھی آواز تو دے دیتے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھا لیتے۔ تو مسلمان بڑے دانا تھے، بڑے عقل مند تھے، انہوں نے کہا بھئی میں نے تو آپ کو بہت آوازیں دی ہے، ایک کو ہی دور کے سفر پہ سفر کر رہے تھے اور ایک آسمانوں کے سفر پہ تھے، میں نے آواز دی آپ کو سنائی نہیں دی، تو میں کیا کروں؟ بلا آخر مجبور ہو کر اکیلے ہی سارا کھا لیا۔ یہ واقعہ مثنوی میں ہے۔ اب اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ہمیشہ بد مذہب لوگ اپنے مطلب کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے کیا مختلف ہیلے بہانے اور خود ساختہ دلائل قائم کرتے ہیں، مگر ایک عقل مند مسلمان ان کے داؤ پہ نہیں آتا۔ اگر یہ مسلمان جو ان کا ساتھی تھا، اگر وہ ان کے داؤ پہ آ جاتے تو حلوے سے بھی محروم ہو جاتے اور صبح پریشان بھی ہو جاتے، بھوک کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتے۔ تو اب اگر کوئی مسلمان آج بھی اگر کسی بد مذہب کے ہیلے بہانے اور ان کے دھوکے پہ آ گیا تو یاد رکھیے ایمان سے بھی محروم ہوگا اور قیامت کے دن بھی وہ پریشان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔